اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے حاجی ٹریولز ٹنگا۔ حاجی ٹریولز، جو نام ہے اعتماد کا، عرصہ 29 سال سے آپ کی خدمت میں پیش حج عمرہ تمام ایئر لائنز کی سستی ترین ٹکٹوں کے لیے رابطہ کریں۔ ہیڈ آفس ہیلا روڈ، ڈنگا۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ مختصر حمد و صلات کے بعد آواز نیوز چینل سے پروگرام رحمت رمضان میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ جس خالق کائنات نے زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کی سعادتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ماہ رمضان المبارک جب آتا ہے تو اپنے ساتھ بہت سی یادوں کو لے کر آتا ہے۔ انہی میں سے ایک یاد آج 17 رمضان المبارک، جس دن عالم اسلام اور عالم کفر کے درمیان ایک ایسا معرکہ ہوا جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ عظیم فتح عطا فرمائی کہ جس فتح کو عالم کفر آج تک نہیں بھولا بلکہ قیامت تک نہیں بھولے گا۔ یہ معرکہ 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعے کے دن ہوا۔ بدر کے مقام پر مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ پاک میں تشریف لے گئے تو مشرکین مکہ نے انہیں وہاں پر بھی آرام اور سکون سے رہنے نہ دیا۔ ابو جہل نے جنگ کی تیاری کر کے بدر کے مقام پر پہنچا تو ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثاروں کو، اپنے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے خطاب فرمایا۔ ان میں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مہاجرین جو تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں آپ کے قدموں پہ قربان ہیں۔ لیکن حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ انصار کی طرف تھا، تو انصار میں سے حضرت مقداد بن اسود وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر کی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ جو یہ کہیں کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم اگر آپ حکم دیں تو ہم سمندر میں بھی چھلانگ لگا دیں گے،
اور آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم اس کے مطابق عمل کرنے والے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم پہاڑوں کے ساتھ ٹکرا جائیں، آپ ہمیں حکم دیں تو ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اپنے جان نثاروں کا جذبہ دیکھا تو حضور کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، ٹیکنالوجی، ہتھیار، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اگر ہمارے پاس کمی ہے تو وہ صرف اور صرف جو ہے وہ صحابہ والا جذبہ نہیں ہے۔ آئیں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثاروں کو لے کر بدر کے مقام پر پہنچے تو صحابہ کی تعداد تھی 313 اور کفار کی تعداد تھی 1000۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پہنچ کر سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی، یا الہ العالمین اپنی مدد کو بھیج۔ تو جس جگہ صحابہ نے پڑاؤ کیا تھا وہ ریتلی جگہ تھی، وہاں پر ریت ہی ریت تھی، پاؤں ٹکتے نہیں تھے، سخت گرمی بھی تھی، اور سخت گرمی کی وجہ سے وہاں ریت پر پاؤں رکھنا مشکل تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی مدد یہ نازل فرمائی کہ بارش کو آسمان سے نازل فرمایا۔ جیسے ہی بارش نازل ہوئی وہ ریت جو تھی وہ بیٹھ گئی، صحابہ کے قدم ٹک گئے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کو جمع کر لو، اور ادھر جو کفار کی طرف جگہ تھی وہاں پر کیچڑ ہو گیا، ان کے لیے مسائل پیدا ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلی مدد تھی۔ پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، یا الہ العالمین جو تو نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ اس وعدے کو آج پورا فرما۔ اے اللہ جو تو نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا فرما۔ یہ مٹھی بھر میں تنکا تنکا کر کے جمع کر کے لے آیا ہوں، یا اللہ اگر یہ ہلاک ہو جاتے ہیں تو لا تعبد فی الارض، اے اللہ پھر پوری روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یا اللہ اپنی مدد کو نازل فرما، جو تو نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے وہ پورا فرما۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے تو اس انداز کے ساتھ حضور نے دعا فرمائی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، داڑھی بھیگ جاتی ہے، حضور کے کندھوں سے چادر مبارک پھسل کر نیچے آتی ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس چادر کو اٹھا کر حضور کے کندھوں پہ ڈالتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی مدد ضرور آئے گی۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، یہ کہ تمہاری مدد فرمائے تمہارا رب 3000 فرشتوں سے جو اتارے گئے ہیں۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، 5000 فرشتوں سے جو نشان والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بدر کے مقام پر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد فرمائی وہ اس انداز کے ساتھ کہ اللہ نے 3000 فرشتے پہلے نازل فرمائے، پھر 5000 فرشتے پھر نازل فرمائے، اور یہ فرشتے جو ہیں یہ آج محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بن کے آئے ہیں۔
اب حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ رب العالمین نے اس انداز کے ساتھ قبول فرمائی، اور پھر جب جنگ کا وقت آیا، صحابہ کہتے ہیں اس سے ایک دن پہلے سرکار دو عالم رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے میدان کا معائنہ کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں چھڑی مبارک تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس چھڑی سے نشان لگا کر فرما رہے تھے کہ کل فلاں بن فلاں یہاں کافر ملے گا، فلاں بن فلاں کافر یہاں پر قتل ہوگا، فلاں بن فلاں کافر یہاں واصل جہنم ہوگا۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تو ہم نے دیکھا جہاں محبوب دو عالم رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے تھے، اللہ کی عزت کی قسم اس سے ایک انچ بھی نہ کوئی کافر ادھر مرا ہے نہ ادھر مرا ہے۔ جہاں حضور نے نشان لگایا تھا اور جس کافر کا حضور نے فرمایا تھا وہ کافر اسی جگہ پر مرا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب بھی عطا فرمایا ہے کہ حضور غیب کی خبر دے رہے ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک خیمہ عریش خیمہ تیار فرمایا، اور وہ خیمہ جہاں پر بنا تھا آج بھی وہاں پر ایک مسجد جو ہے مسجد عریش کے نام سے بہت بڑی مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ اور جب حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی بات آتی ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم پریشان تھے، ہمیں اپنی جانوں کی تو نہیں تھی، ہم تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے آ گئے تھے، ہمیں پریشانی یہ تھی کہ کوئی ہمارے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ کون ہے جو حضور کی حفاظت کرے گا، تو اسی وقت بغیر سوچے سمجھے حضرت علی کہتے ہیں جو سب سے پہلے ہستی باہر نکلی وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ داری میری ہے اور میں اس کو خوب جو ہے وہ نبھاؤں گا۔ حضرت جناب علی المرتضیٰ کہتے ہیں مجھے اس وقت پتا چلا کہ ہم میں سب سے جو بہادر شخصیت ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اب جنگ شروع ہوئی، ادھر کفار جو تھے وہ 1000 کی تعداد میں تھے، ادھر صحابہ 313 تھے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضرت عکاشہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھڑی پڑی تھی، حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھڑی اٹھائی حضرت عکاشہ کو دی، فرمایا اسی کے ساتھ جا کر لڑو۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں وہ چھڑی نہیں تھی، وہ تلوار تھی کہ میں نے اس کے ساتھ پھر صرف بدر کی جنگ نہیں بلکہ اس کے بعد اس چھڑی کے ساتھ میں نے کئی اور جنگیں لڑی، یہاں تک کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ کا وصال ہوا ہے، اور آپ جس جنگ میں بھی شریک ہوئے ہیں آپ نے اسی چھڑی کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کیا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب جنگ ہو رہی تھی تو میرے پاس چھوٹے چھوٹے 2 ننھے بچے آتے ہیں، حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آ کر پوچھتے ہیں کہ چچا یہ تو بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ تم نے ابو جہل کو کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے وہ ہمارے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، ماریں گے یا مر جائیں گے، اس ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ جو ہجوم ہے نا اس میں جو سواری پر بیٹھا ہے وہ ابو جہل ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ دونوں ننھے شہزادے وہاں پر گئے، اس ہجوم میں داخل ہوئے، ابو جہل پر ایسا لپٹے کہ اس سواری سے نیچے گرایا، اور انہوں نے اپنی تلواروں ننھی تلواروں کے ساتھ ابو جہل کو جو ہے وہ قتل کیا۔ حضور کی بارگاہ میں آ کر خوشخبری سنائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے دشمن ابو جہل کو قتل کر دیا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اب جنگ جو ہے وہ ختم ہوئی، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ یہ ایسی فتح تھی
کہ جسے عالم کفر آج تک اور قیامت تک نہیں بھولے گا۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کافر قتل ہو گئے ہیں ان کو اٹھا کر گڑھے میں ڈالو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ حضور علیہ السلام جہاں بھی جنگ میں جاتے تھے، جس جگہ بھی جنگ میں جاتے تھے، فتح کے بعد محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں پر قیام فرماتے تھے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھے اس کنویں کے قریب گئے اور جا کر کفار کو خطاب کر کے فرمایا، اے کافروں بتاؤ جو میں تمہیں کہتا تھا کیا آج تم نے اس وعدے کو پورا فرمایا؟ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جسم جو ہے ان میں تو روح نہیں ہے، آپ ان سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ تجھ سے زیادہ سنتے ہیں، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر کافر ہو اس کے روح سے بھی اس کے جسم سے روح نکل جائے تو تب بھی وہ سن سکتا ہے، تو ایک مومن جو ہے وہ تو بطریق اولا اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اس دنیا کے جانے سے بعد وہ سننے کی طاقت رکھتا ہے۔ پھر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ عظیم فتح عطا فرمائی۔ اس سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ آج عالمی طور پر یہ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے کیا کہ مسلمان جو ہیں یہ جہاد کے نام پر انسانیت کا قتل کرتے ہیں، حالانکہ جہاد کا مقصد انسانیت کا قتل نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام جس بھی جنگ میں جاتے اپنے محبوب علیہ السلام اپنے غلاموں سے فرماتے بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، جو تیرے مقابلے میں نہ آئے اسے قتل نہیں کرنا۔ اور پھر آپ اسی غزوہ بدر کو دیکھ لیں کہ اس میں 1000 تعداد تھی کافروں کی، 70 مارے گئے، 70 جو ہیں وہ قیدی ہو گئے اور باقی سارے بھاگ گئے۔ تو کیا کہو گے کہ وہ فرشتوں سے بھاگ گئی؟ نہیں، بلکہ جہاد کا مقصد جو ہے وہ انسانیت کا قتل نہیں ہے، بلکہ جہاد کا مقصد جو ہے وہ فتنے کو ختم کرنا ہے۔ وہ فتنہ جس صورت میں بھی ہو اسے ختم کیا جائے، وہ اگر انسانیت کی صورت میں ہو، جیسا کہ اس غزوہ بدر میں بڑے بڑے جو کافر تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، جتنے بڑے بڑے کافر تھے یہ سارے کے سارے فتنے کی جڑ تھے اور ان کو جو ہے وہ ختم کیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد انسانیت کے قتل کا نام نہیں ہے، جہاد جو ہے وہ فتنے کو ختم کرنے کا نام ہے۔ آج ہمیں اس سے یہ درس حاصل کرنا چاہیے کہ آج جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے لیکن ہمارے اسلامی ممالک خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس وسائل تو ہیں لیکن ہمارے پاس وہ جذبہ نہیں ہے۔ کاش آج بھی وہ اگر جذبہ ہمارے پاس آ جائے تو عالم کفر جو ہے وہ جس طرح اس جو ہے وہ جنگ کو اور اس فتح کو نہیں بھولا، اسی طرح آج بھی یہ جو کفر ہے یہ اسلام سے جو ہے وہ بھاگتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں وہ صحابہ کرام والا جذبہ جہاد عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے وہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہمیں اس کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین آواز نیوز کے پوری ٹیم کو جو یہ پروگرام ہر سال کراتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔